السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں بریانی بنا رہی تھی۔ آج مجھے بس بچوں کی بھی چھٹیاں ہو گئی تھی، تو اچانک سے مجھے کال آئی میری دوست کی کہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، گھر سے نکل آئیں۔ تو ہم لوگ اسی ٹائم ناشتہ کر کے اٹھے تھے۔ میرا سارا گھر اسے گندا پڑا ہوا تھا، کام تھا بہت زیادہ۔ میں جلدی جلدی سے گھر کی صفائی کی، تو پھر میں آ گئی کچن میں۔ تو پھر میں نے بریانی بنانا سٹارٹ کر دی۔ تو پہلے میں نے پیاز کو رکھ دیا اوپر براؤن ہونے کے لیے، آئل میں ڈال دیا۔ ساتھ ساتھ ہی میں نے ساری چیزیں ریڈی کی، ساتھ ہی میں نے چکن واش کیا، ساتھ ساتھ سارا کام کرتی گئی۔ تو یہاں پہ میں نے چاولوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کے بھگو کے رکھ دیا، چکن بھی میں نے اپنا واش کر لیا، ساتھ ساتھ برتن دھونا، سارے کام اکٹھے آ گئے میرے سر پہ۔ ادھر ساتھ اسکول سے میسیج آ گیا کہ آ کے بچوں کا ہوم ورک لے جائیں چھٹیوں کا، میں نے ادھر بھی جانا تھا۔ ساتھ بچے بھی میرے گندے میلے کے چلے ہوئے تھے، بچوں کو بھی صاف کرنا تھا۔ بچوں کو بھی میں نے جلدی جلدی سے نہلا کے کپڑے پہنائے، صاف ستھرا کیا ان کو۔ تو پھر میں نے باقی کے سارے کام بھی کر لیے۔ یہاں پہ میں نے پیاز براؤن کر کے تھوڑا سا نکال لیا۔ اب اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ پیاز اس سے زیادہ براؤن نہ ہو، یہاں پہ سٹاپ ہو جائے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم اس میں ڈال لیں گے چکن۔ آج کی ریسیپی آپ کو امید کرتی ہوں بہت زیادہ پسند آئے گی، بہت مزے کی بننے والی ہے یہ ریسیپی۔ تو یہ سب سے الگ، سب سے انوکھی ریسیپی ہے، آپ لوگ پلیز ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے 3-4 الائچی بھی اس میں ڈال لی خوشبو کے لیے۔ اب یہاں پہ آ کے ہم اس میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں۔ چکن کو ہم ہلکا سا اس میں مکس کر لیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ جب اس میں باقی کی ساری چیزیں، یہاں پہ میں لہسن اور ادرک اس میں ایڈ کر رہی ہوں، یہ میں نے کوٹ لیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ دڑا مرچ، یہ 1/2 چمچ میں نے لی تھی۔ گرم مسالہ پاؤڈر ہے، یہ 2 چمچ کے قریب ہے۔ یہ ثابت زیرہ، یہ آ گیا بریانی مسالہ، یہ آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے شان بریانی مسالے کا ساشا لیا تھا۔ یہ لال مرچ آ گئی 1/2 ٹی اسپون، اور اب یہ 1 ٹیبل اسپون آ گئی ہلدی پاؤڈر۔ اس میں ایڈ کروں گی 1/2 کپ دہی کا۔ دہی سے بریانی کی جان ہوتی ہے، دہی سے بہت اچھا فلیور، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور اب میں ڈالتی ہوں اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو کرتے ہیں مکس، بالکل ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے سارا مکس کر لیں گے، بالکل سارے مسالے چکن سب کچھ ایک جیسا مکس ہو جائے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک فالو شیئر ضرور کریں۔ میں چینل پر نیو ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو آپ لوگوں کے ایک لائک شیئر سے مجھے بہت سپورٹ ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا نہیں۔ ساتھ مجھے گائیڈ بھی کیا کریں کس طرح سے میں ویڈیو بناؤں، کس طرح کی ویڈیو ہونی چاہیے، کس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، یہ بھی بتایا کریں۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے لائک فالو شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ لوگوں کا ایک لائک فالو شیئر مجھے کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو ڈھک کر میڈیم آنچ پہ رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 15 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، میرا تو ابھی سے کھانے کو دل کر رہا ہے۔ دیکھیں بالکل اس کا پانی خشک ہو گیا، مسالہ تیل الگ ہو گئے۔ تو یہاں پہ آ کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر۔
یہاں پہ میں نے بڑے سائز کے 3 ٹماٹر لیے تھے، ان کو ہم بس ہلکا ہلکا سا مکس کر کے، ان کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں 3 سے 4 میں نے موٹی کاٹ لی تھی، تو اس کو ہلکا ہلکا سا مکس کریں گے۔ مکس کر کے ہم اس کو ڈھکن لگا کے 5-7 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ ٹائم میرا ہو چکا ہے، دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ٹماٹر بالکل گل چکے ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، بہت پیاری، میرا تو دل نکل رہا ہے کھانے کے لیے۔ آج تو کافی لیٹ بھی ہو گیا، میں نے بچوں کو بھی ایسے ہی مدرسہ بھیج دیا۔ بچے مجھے کہہ رہے مما بھوک لگی ہے، میں نے کہا ابھی آپ لوگ مدرسے جاؤ، جب تک آپ لوگ واپس آئیں گے تو کھانا ریڈی ہو جائے گا۔ تو ابھی ایسے ہی میرے بچے جب مدرسہ سے واپس آئے تو بس اسی ٹائم میں سرو کر رہی تھی مہمانوں کو۔ یہاں پہ ہمارا قورمہ تیار ہو چکا ہے، اب اس میں ہرا دھنیا ڈال کے اس کو ڈھک کر چولہے سے اتار دیتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ پروسیس آتا ہے جی چاولوں کا۔ یہاں پہ ہم چاول بوائل کر لیں گے۔ میرے چولہے کی ایک سائڈ خراب ہوئی ہوئی ہے، تو مجھے اس لیے ایک ہی سائڈ پہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے ٹائم بھی لگ گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا کھانا۔ آج 3 بجے کھانا ریڈی ہوا ہے، مہمان بیچارے بھی بھوکے بیٹھے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پانی میں نے کچھ مسالے ایڈ کر لیے، ثابت زیرہ ڈال دیا، نمک ڈال دیا۔ یہاں پہ آکے نمک کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، یہاں قورمے میں بھی ہم لوگ نمک ڈالتے ہیں الگ سے، چاولوں میں بھی تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالنا پڑتا ہے، چاک کر ڈالا کریں۔ تو اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی ایڈ کر لوں گی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چاول چپکتے نہیں ہیں، بالکل کھلے کھلے سے بنتے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا، اب اس کو ڈھک لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ تو یہاں پہ پانی ہمارا گرم ہو چکا تھا، اس میں نے چاول بھی ایڈ کر دیے۔ میرے لیے تھوڑا ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے موبائل سے ہی میں ویڈیو بناتی ہوں، تو اس لیے چاول ڈالتے ہوئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ موبائل میں نے نیچے رکھ کے چاول ڈالے تو ایک ہاتھ سے میں ڈال نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اسکپ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، جب مجھے کامیابی ملے گی تو میں موبائل بھی نیو لے لوں گی، سٹینڈ لے لوں گی، کیمرہ لے لوں گی، بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے چاول پک چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چاولوں سے بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس طرح سے اس میں ہماری زبان میں تو بولتے ہیں مطلب آدھی کنی رہ گئی ہے، مطلب بالکل گلاتے نہیں ہیں چاولوں کو، وہ آدھی کنی جو رہ جاتی ہے تو وہ دم پہ پک جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا نیچے ہی قورمے والا آئل جو ہے ڈال دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سارے اپنے بوائل کیے ہوئے چاول۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے ہم سارے چاول اس میں ایڈ کر لیں گے۔ تو یہ والی ریسپی آپ ٹرائی کریں، ماشاءاللہ بہت مزے کی بنتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ آپ لوگ ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں اور پھر مجھے کامنٹس میں آ کے بتائیں کہ کیسی ریسپی میں نے آپ کو بتائی ہے، کیسی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ہم یہ سارا کا سارا قورمہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ قورمہ مجھ سے بناتے ہوئے تھوڑا سا نیچے چپک گیا تھا، تو پھر بھی ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بہت اچھا آیا ہے، مزے کا بنا ہے۔ تو یہاں پہ سارا قورمہ اس کے اوپر پھیلا کے تو ہم اس پہ لاسٹ لیئر چاولوں کی لگائیں گے۔ وائٹ چاول اس کے اوپر تھوڑے سے ڈال دوں گی، زیادہ سارے چاول میں نے نیچے ہی ڈال دیے، اس کے اوپر سارا قورمہ ڈال دیا۔ اب اوپر جو ہے تو بالکل تھوڑے سے ہلکے سے چاول ہیں، وہ اس لیے کہ اس کے اوپر میں نے کلر ڈالنا ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑے سے اوپر ڈالے ہیں۔
میں نے تو کھائی، بس یہ بریانی مجھے بہت پسند آئی، میں نے کہا آئندہ میں اسی طریقے سے بناؤں گی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ اب یہ میں نے جو پیاز نکال کے رکھی تھی اس کے اوپر یہ میں پیاز ڈال دیتی ہوں، تھوڑا سا کلر میں نے ڈالا ہے، باقی میں اوپر ڈالوں گی۔ تو یہ ہرا دھنیا، اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں میرے چینل کو لائک فالو شیئر ضرور کریں۔ یہاں پہ میں کلر ڈال لیتی ہوں، اوہو تھوڑا سا زیادہ گر گیا۔ تو یہاں پہ خشک جو ہوتا ہے نا اس کا زیادہ مزے کا پیارا کلر آتا ہے، اس سے بہت اچھی لک آتی ہے بریانی کی، تو اس لیے میں نے ساتھ ہی خشک بھی ڈال دیا کلر اس کے اوپر۔ تو اب اس کو لگاتے ہیں دم، ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی بریانی بنی ہے، کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بھی آیا ہے، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت مزے کی خوشبو ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں۔ واہ آج تو میں نے کمال کر دیا بریانی بنانے میں، آج تو مجھے خود پہ فخر ہو رہا ہے کہ میں نے کتنے مزے کی کتنی پیاری بریانی بنائی ہے، بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی تھی۔ آج سب کو میری بریانی پسند آئی ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ تو یہ دیکھیں جی میری بریانی کی فائنل لک ماشاءاللہ۔ تو اب ہم اس کو سرو کرتے ہیں مہمانوں کو، مہمان بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک فالو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔